السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب آتا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 12 تا 14 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا، یعنی اس بہتان کو، اس بات کو، اس تہمت کو سنا، تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صریح بہتان ہے، صاف جھوٹ ہے۔ یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعہ میں پوشیدہ ہیں۔ بظاہر یوں کہنا چاہیے تھا کہ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اس کی بجائے فرمایا کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہمت کو سچا سمجھنے والے مرد اور عورتیں دونوں تھے، اس لیے دونوں کو تنبیہ کرنے کے لیے خاص طور پر ان کے مومن ہونے کا ذکر فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی تہمت کی وجہ سے کسی مومن کے بارے میں اپنے دل میں برا گمان نہ آنے دو۔ اس آیہ مبارکہ کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا ان کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ صاف جھوٹ ہے، صریح بہتان ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں۔ یعنی تم اپنے بارے میں سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کیا یہ گندی حرکت کرتے؟ تو تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اور تمام مومنوں کی ماں کے ساتھ ایسا خیال بھی کر سکتے ہیں؟ بلکہ کیا تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قافلے سے بچھڑی ہوئی کوئی خاتون مل جائے تو اس سے یہ گندی حرکت کرو؟ ایسی سوچ اسی بندے کی ہو سکتی ہے جس میں ایمان نہ ہو اور انتہائی گندے ذہن کا مالک ہو، دوسروں کو بھی ایسا ہی گندا خیال کرتا ہو۔ پاک باز شخص دوسرے کے بارے میں پاک بازی ہی کا گمان کرتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ بِأَنفُسِهِمْ سے مراد دوسرے مومن ہیں، کیونکہ تمام مومن ایک ہی جان کی مانند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو،
اور سورہ النور میں فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو سلام کہو، اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ سورہ حجرات میں، اور اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ۔ مراد کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا، دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے پر عیب لگانا ہے کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں یعنی دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، کیونکہ وہ ایک ہی ہیں۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح البخاری میں 6011 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادیہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت کے معاملہ میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہو تو اس کی خاطر سارا جسم بخار اور بیداری میں مبتلا رہتا ہے۔ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، صاف جھوٹ، صریح بہتان، اس لیے کہ جو کچھ ہوا اس میں شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا دن کے وقت عین دوپہر کی روشنی میں صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پر آ رہی تھیں۔ صفوان مہار پکڑے ہوئے، پورا لشکر آپ کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پہ موجود ہیں۔ اگر بالفرض شک والی کوئی بات ہوتی تو چھپ چھپا کر آتے، اکٹھے آنے کی جرت نہ کرتے، دن کی بجائے رات کو آتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے رات کے وقت اپنے باپ کے پاس آئے تھے۔ اس لیے یہ بات واضح تھی کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر جو الزام لگایا گیا صاف جھوٹ، صریح بہتان تھا، اور ایمان والے مرد اور عورتوں کو یہی کہنا تھا، یہی حق تھا کہ وہ یہی کہتے کہ یہ صاف جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس دعویٰ پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ اس دعویٰ پر 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی پھر جھوٹے ہیں۔ صرف گمان کو بنیاد بنا کر الزام لگا دینا تو گمان ہوتا ہی جھوٹا ہے۔ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا یہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، برے گمان سے بچو کیونکہ برا گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اگر دنیا میں تم پر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی کہ اس نے تمہیں دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کے اوپر فوراً وہ مواخذہ نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا فضل و رحمت نہ ہوتی کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو تم جس بہتان میں، جس کام میں مشغول ہوئے تھے اس کی وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی